جہاں تک سلطان عثمان کا تعلق ہے تو تاریخ کے اوراق میں اسے عثمان بے اور سلطان عثمان کے نام سے جو ترکان عثمانی کہلاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں عثمانیوں کے علاوہ ترکان عثمانی، عثمانیوں، تراک عثمانی اور عثمان وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ سلطان عثمان کے آباء و اجداد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت سے ایک شخص ترک تھا جس کی نسل سے ترکوں کا سلسلہ چلا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان عثمان کے جد امجد کا نام ارغوز کانچار تھا جو بڑا قہرمان اور نامغلوب قسم کا انسان تھا۔ سلطان عثمان کا یہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا۔ اسی ہیرو کے مناسبت سے اس کی اولاد کو اوغوز ترک یا قوم اوغوز کہا گیا ہے۔ اوغوز ترکوں کی ایک شاخ ترکمان بھی ہے جو ترکی لفظ ہے اور جس کے معنی عظیم ترک کے ہیں۔ اوغوز ترکوں نے دنیا میں عظیم الشان حکومتیں قائم کی۔ سلجوقی، عثمانی، کراکوینوں، کالے بھیڑیوں والے ترک یعنی سفید بھیڑیوں والے ترک، صفوہ اور ہندوستانی کے قطب شاہی اور عادل شاہی خاندان اسی اوغوز یا ترکمان ترکوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ازری ترک بھی انہی سے متعلق ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اوغوز ترکوں کو مغربی یا غربی ترک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ تروان سے نکل کر عام طور پر مغرب کی طرف پھر وہاں سے یورپ کے مملکتوں میں چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی زبانوں میں بھی صدہا سال کی جدائی کے باعث فراق پیدا ہو گیا تھا، اس لیے ان شاخ کی زبان کو غربی ترک کہتے ہیں۔ عثمانی، ازری اور موجودہ ترکی زبان جغرافیائی اور لسانیات کے اعتبار سے غربی ترک ہے۔ اس کا تعلق نہ تو یورپ سے ہے نہ لاطینی رسم الخط سے۔ سینکڑوں سال قبل بھی اسے غربی ترک کہتے تھے۔ ترکی روایات کے مطابق اوغوز خان کی دو بیویاں تھیں، ہر ایک سے 3 لڑکے پیدا ہوئے اور انہی 6 ترک شہزادوں کے 4 لڑکے ہوئے۔ بعد میں یہی لڑکے 24 قبائل کے سردار ہوئے۔ 2 بیویوں میں سے اوغوز خان کی پہلی بیوی کی اولاد کے خاص علامت شاہین مقرر ہوئی جو ان کے جھنڈوں پر بھی بنی ہوتی تھی۔ دوسری بیوی سے جو اولاد ہوئی اس کا قومی نشان 3 چڑیاں تھی۔ سلطان عثمان کے جد امجد اوغوز خان کے 6 بیٹے تھے۔ ان کے نام کچھ اس طرح ہے۔ پہلے کا نام کون خان تھا جس کے معنی سورج اور دن کی ہے، جدید ترکی میں اسے گون کہتے ہیں۔ دوسرے کا نام آئی خان تھا جس کے معنی چاند اور مہینے کی ہے۔ تیسرے کا نام پلیدرس خان تھا جس کے معنی ستارہ اور سیارہ کے ہیں۔ چوتھے کا نام کوک خان تھا، اس کے معنی آسمان اور نیلے کی ہے، جدید ترکی میں اسے گوک کہتے ہیں۔ پانچویں تاغ خان تھا جس کے معنی پہاڑ کے ہے، جدید ترکی میں اسے داغ کہتے ہیں۔ چھٹے کا نام تنگیز خان تھا جس کے معنی سمندر کے ہیں، جدید ترکی میں اسے دنیز کہتے ہیں۔ لفظ چنگیز اس کی دوسری شکل ہے، جیسے منگول زبان میں چنگس کہتے ہیں۔ سلطان عثمان کے جد امجد اوغوز خان کے بڑے بیٹے کے بیٹے کا نام کائی خان تھا۔ اوغوز یا ترکمان قبیلے اسے اوغوز خان کے پوتے کائی خان کے اولاد میں سے ہیں۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اوغوز ترکوں نے مختلف ادوار میں رفتہ رفتہ مشرقی و شمالی علاقوں کو ترک کر کے مغرب کی جانب پیش قدمی شروع کی اور پھر انہی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ترکوں نے کب اور کہاں سے ہجرت کی؟ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ سن 656 میں کبک الپ جو اوغوز خان کے 20ویں پشت میں تھا اپنے قبیلے کے ہمراہ انقرہ کے قرب و جوار میں آ کر گوراچاہ تاغ میں آباد ہوا۔ بعد ازیں اس کی اولادیں وہیں رہیں۔ ان ترکوں اور عیسائیوں کے درمیان خوفناک جنگیں بھی ہوئیں اور بعد ارکول صدر قبیلہ منتخب ہوا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ کائی خان ایران آیا
یہ بیان قطعاً غلط ہے، کیونکہ کائی خان اسلام سے بہت قبل گزرا ہے اور اس کی نقل و حرکت کے متعلق صحیح معلومات نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عثمانیوں کے آباء و اجداد 5ویں صدی ہجری میں سلجوکیوں کے ہمراہ آئے اور پھر وہاں سے آذربائیجان اور دریائے بکر کے مرکز الخات کے قریب آباد ہو گئے۔ اس پر سب متفق ہے کہ یہ سلجوکیوں کے ہمراہ ایران پہنچے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے؟ اس سلسلے میں بھی کچھ روایاتیں ہیں۔ اول مورخ ابن کمال کا قول ہے کہ عثمانیوں کے باپ دادا بلخ سے آئے تھے، جو مولانا روم کا وطن تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابن کمال کے علاوہ تمام مشہور مورخین اور کتب کے مطابق یہ لوگ بلخ سے نہیں بلکہ ماہان سے اناطولیہ کی جانب ایران کے راستے پر آئے۔ اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب آئے؟ اس سلسلے میں 3 روایتیں ہیں۔ اول یہ کہ عثمانیوں کے باپ دادا کا قبیلہ امور دریا پار کر کے خراسان کے شہر مرو کے قریب ماہان میں آباد ہو گیا۔ ان کے سردار یہاں بادشاہ بھی ہوئے، لیکن منگولوں کے حملوں کے باعث ترک دریا پر مجبور ہوئے اور مغرب کی طرف ہجرت کر گئے۔ دوئم چنگیز خان کے ہاتھوں ایران کی تباہی اور اس کے پوتے ہلاکو خان کے قبضہ بغداد کے بعد ایران میں انتشار کے باعث وہاں کے سلجوقی ترکوں نے ایران کو خیر آباد کہہ کر اناطولیہ کی حدود میں پناہ لی۔ ان کے پیچھے پیچھے سلطان عثمان کا باب ارطغرل بھی 340 جنگجوؤں کے ہمراہ انقرہ آیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ماہان جہاں یہ آباد تھے، ان کی تباہی کے بعد وہاں کے حکمران سلیمان شاہ جہاد کے ارادے سے اناطولیہ کی جانب روانہ ہوا۔ ان بیانات کے ساتھ ساتھ اور بھی روایات ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان عثمان کا دادا سلیمان ماہان سے نکلنے کے بعد آذربائیجان گیا اور یہ قلعہ جابر پہنچے، جو دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ خلاصہ یہ کہ سلطان عثمان کا دادا سلیمان ماہان سے ایران آیا، پھر وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اناطولیہ کی جانب ہجرت کی، کیونکہ اناطولیہ میں اس وقت عظیم سلجوقی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ سلجوقی ان کے ہم مذہب، ہم زبان اور ہمدرد تھے، اس لیے سلیمان نے منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینا مناسب سمجھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سلیمان نے 618 میں ماہان کو ترک کیا، کیونکہ اس زمانے میں منگولوں نے یہاں سے لے کر آذربائیجان تک کے علاقے پر حملے کیے۔ بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے 616، 617 یا 621 میں ماہان سے اناطولیہ کے میدانوں کا رخ کیا تھا۔ بہرحال سلطان عثمان کا دادا سلیمان ہجرت کر کے ایران کے راستے مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات پہنچا۔ ان عثمانی ترکوں کے افراد قبیلہ حسن معاملہ اور حسن سیرت کے لیے مشہور ہے۔ یہ لوگ رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اخلات کا حکمران ان سے بخوبی واقف تھا۔ اخلات کے حکمران ملک بلبن سے اس کے نہایت اچھے تعلقات تھے۔ ملک بلبن کے بعد اشرف موسیٰ حکمران ہوا۔ سلیمان شاہ اور ان کے آدمیوں نے اس حاکم کی بھی کافی خدمت اور معاونت کی۔ مورخین کہتے ہیں کہ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان شاہ ایران سے رومن سرحد پر آنے کے بعد اخلات میں مقیم رہا اور کافی نام پیدا کیا۔ چنگیز خان کی جانب سے سلطان قطب الدین یعنی علاء الدین خوارزم شاہ کا پیچھا کر کے جو منگول لشکر ایران کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس پر آذربائیجان پہنچتے ہی پڑوسی ملکوں میں بے چینی پھیل گئی تھی، خاص طور پر اخلات کے علاقے میں جو آذربائیجان میں ملا ہوا تھا اور جس کے حکمران منگولوں کے دشمن مسلمان ترک تھے۔ سلطان عثمان کے دادا سلیمان شاہ کے افراد کیونکہ سلطان خوارزم شاہ کی حامی اور مددگار تھے، اس لیے انہوں نے منگولوں کے خطرے کو بھانپ لیا۔ تمام اور ترکوں نے اس شہر کو چھوڑنا مناسب سمجھا، چنانچہ سلیمان شاہ کی معیت میں ہجری 618 میں انہوں نے اس علاقے کو الوداع کہا اور اناطولیہ کے اندرونی علاقوں میں پھیل گئے۔ چنانچہ اناطولیہ کے میدانوں میں یہ علاقہ سلیمان شاہ کے قبیلے کے دوسرے جائے سکونت بن گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ لوگ اخلات سے ہجرت کر کے
1200 میں شمالی ترکی میں بحر اسود کے ساحلی علاقہ خاص طور پر شہر اماسیہ آئے۔ بعد ازیں یہ دوبارہ مشرقی اناطولیہ کی جانب واپس چلے گئے جہاں 7 سال مقیم رہے۔ اس وقت سلیمان شاہ کے آدمیوں نے خوارزم شاہی سلطان کی مدد بھی کی تھی۔ جس زمانے میں سلیمان شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مشرقی اناطولیہ میں مقیم تھا، اسی دور میں شمال کی عیسائی دہشت پسند گروہ اخلاط کے علاقے میں آ کر مسلمانوں کے خلاف لوٹ مار مچاتے رہے۔ چنانچہ سلیمان شاہ کے آدمیوں نے ان دہشت پسندوں کا قلع کما کیا اور علاقے میں امن و امان قائم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے شمال کے بازنطینی حکومت سے بھی، جس کا مرکز طرابلس تھا، جو موجودہ ترکی کی اہم بندرگاہ ہے اور بحر اسود کے ساحل پر ہے، ٹکر لی اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان تمام واقعات کے بعد سلیمان شاہ نے اپنے آدمیوں کے ساتھ شام کے مشہور شہر حلب کی جانب ہجرت کی۔ مورخین کہتے ہیں کہ مشرقی اناطولیہ کی کوہستانی آب و ہوا راس نہ آئی۔ اس کے علاوہ ایران کے علاقے میں منگولی غلبے کے باعث آبائی وطن نہیں جا سکتے تھے، اس لیے نقل مکانی کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن ترکستان واپس جانے کے امکانات پر بھی غور کیا جا سکتا تھا۔ مورخین نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس زمانے میں ترکستان واپس جانے کے لیے سب سے اچھا، آسان اور قریبی راستہ ارض روم اور اخلاط کے درمیان سے ہو کر تبریز اور رے اور مشہد کے راستے سے حلب آ کر اور پھر وہاں سے چکر کاٹ کر ترکستان جانے کی کیا معنی۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا سمجھنا نہایت آسان ہے، کیونکہ اس وقت ایران میں منگولی تسلط قائم ہو چکا تھا۔ خاص طور پر شمالی اور مغربی حصوں میں منگول پوری طرح حاکم تھے۔ آذربائیجان کے راہ ایران جانا اور وہاں سے خراسان پہنچنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ سلیمان شاہ کو منگول دہشت پسندوں کے مظالم اچھی طرح یاد تھے، جنہوں نے سلیمان شاہ کے وطن کو تاراج کیا اور پھر ایران میں بھی چین نہ لینے دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے بھی سلیمان شاہ نے اناطولیہ کے مشرقی علاقوں کو خیر آباد کہا، کیونکہ منگول درندوں نے تمام ترکوں کا اور خاص طور پر خوارزم شاہ کا اناطولیہ تک پیچھا کیا۔ اس لیے ایک سردار کی حیثیت سے سلیمان شاہ نے راستہ اختیار کرنے میں کافی احتیاط برتی اور سینکڑوں فرسنگ کا چکر کاٹ کر حلب کی راہ بغداد پہنچ کر اور پھر وہاں سے جنوبی ایران کا راستہ ماہان جانے کے لیے سوچا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ بعد کے بعض اوغوز قبائل سلیمان شاہ کے آدمیوں کے ہمراہ اصفہان اور نورستان کے راستے ترکستان پہنچے تھے۔ حلب آنے کے بعد ایک روایت اور ہے، اور وہ یہ کہ سلیمان شاہ اپنے بہادر رفقا کے ساتھ آخری صلیبی جنگ میں شرکت کے لیے یروشلم جا رہا تھا، جہاں ناپاک پادریوں اور عیسائی درندوں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ مورخین میں نشانچہ چنابی اور کرامانی کا بیان ہے کہ سلیمان شاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ البستان یعنی اناطولیہ کے ایک قصبے کے راستے حلب پہنچا۔ اس کے ساحل یسار پر واقع قلعہ جعبر کے جوار میں آ کر رکا اور تھوڑا عرصہ وہاں قیام کیا۔ اسی اثناء میں یہ 60 سالہ لیڈر یعنی سلطان عثمان کا دادا دریا میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ مورخ ابن کمال کہتا ہے کہ فرات پہنچنے کے بعد راستے کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا، گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے بدکنے اور بڑکنے سے سلیمان غرق ہو کر شہید ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے غرقابی پر ترکی سرداروں نے سخت تشویش لاحق ہوئی۔ کسی نہ کسی طرح لاش نکالی گئی اور قلعہ جابر کے سامنے دفن کیا گیا۔ قلعہ خیبر اور قدیم نام دیوسرا تھا۔ اس کے شمال مغربی حصے میں سلیمان کا تربت یعنی مربع نما مزار ہے، جو دالان سے گرا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی 14 گز اور زیادہ اور چوڑائی 7 گز سے زائد ہے۔ مزار محراب کے سامنے بیچ دریچ میں ہے۔ مزار پر کوئی کتبہ موجود نہیں۔ مقامی روایات کے مطابق یہ مزار قدیم زمانے سے موجود ہے۔ حلب شہر کے ترک گورنر جمیل پاشا نے مرمت کے بعد ایک کمرے کا اضافہ کیا اور ساتھ ہی
ساتھ ایک تنخواہ دار تربیدار مقرر کیا۔ اس کی مرمت اور تعمیر کا سہرا خلیفہ عبدالحمید خان ثانی کے سر پر ہے۔ یہ مزار جدید ترکیہ کے حدود سے تقریباً 65 میل کے فاصلے پر شام میں ہے۔ سن 1921 میں ترکی اور فرانسیسی حکومتوں کے معاہدہ انقرہ کے بموجب یہ علاقہ ترکی کا شمار ہوا اور یہاں عثمانی ترکوں کا شاندار سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ یہاں ایک حفاظتی چوکی بھی ہے۔ سلیمان شاہ کے اس قبر کو ترک مزاری یعنی ترک کا مزار کہتے ہیں۔ عراق، شام، قبرص، ترکی اور برطانوی ریاستوں کے بے شمار ترک اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ سلیمان شاہ کے وفات کو ترک قبائلی سرداروں نے بدشگونی سے تعبیر کیا، چنانچہ سلیمان شاہ کی معیت میں ترکستان سے حلب آنے والے ترکان اوغوز میں اس کی افسوسناک موت پر ہی قیام اور ہجرت کے متعلق اختلافات پیدا ہو گئے اور 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس میں پہلا گروہ کچھ شام میں اور کچھ اناطولیہ اور کچھ جابر کے قریب آباد ہو گیا۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد اس کے لڑکوں میں اختلاف رائے ہو گیا۔ اس کی وجہ خواہ موت کا واقعہ ہو جسے بدشگونی سمجھ لیا گیا یا امارات کا مسئلہ، بہرحال سلیمان شاہ کے لڑکے بھی 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلا بیٹا جس کا نام نستوتکن اور دوسرا بیٹا کون توغدی ایک گروہ لے کر پہلے قلعہ جابر میں مقیم رہے، بعد ازاں اپنے اصل وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد تلخ حالات کو دیکھتے ہوئے مشرقی اناطولیہ کی طرف چلے گئے۔ تیسرا گروہ سلیمان شاہ کے ہردلعزیز بیٹے سلطان عثمان کے باپ ارطغرل جن کا چوتھا بھائی دندار تھا، جو مشرقی اناطولیہ میں ارض روم کے قرب و جوار کے طرف کوچ کر گیا تھا۔ یہی وہ گروہ ہے جس کے قائد ارطغرل کی اولاد میں سلطان عثمان غازی تھا، جس کے نام نامی پر عثمانی خاندان کا آغاز ہوا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ارطغرل اپنے بھائی دندار کے ساتھ 400 خیموں کے ہمراہی میں اناطولیہ کے میدانوں میں آیا، اور کچھ مورخین کا بیان ہے کہ اس کے ہمراہیوں کی تعداد 450 تھی۔ یہ دراصل نوجوان ترکمان سردار ارطغرل بن سلیمان شاہ ہی کا کارنامہ ہے، جس نے منتشر ترکوں کو مجتمع کر کے سلجوقی علاقے میں ہجرت کی اور ان سب کو آباد کر کے ان کی بقا کا منصوبہ بنایا۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد جو 3 گروہ بن گئے تھے اور مختلف سمتوں میں آباد ہوئے تھے، اس ارطغرل نے ان سب میں اتحاد اور تعاون پیدا کیا اور سب کو ایک جگہ آباد ہونے میں مدد دی۔ یہ علاقہ مشرقی اناطولیہ کا تھا۔ مشرقی اناطولیہ میں اس وقت سلجوقی ترکوں کی سلطنت تھی۔ یہ نہایت ہی خطرناک علاقہ تھا کیونکہ ایران کے سرحد پر تھا جہاں منگول حکومت قائم کر چکے تھے۔ ان علاقوں میں قیام کے معنی اپنے قبیلے کو موت کا پیغام دینا تھا۔ اس لیے ارطغرل اس علاقے سے نکل کر اندرون ملک میں آباد ہوا، کیونکہ اندرون علاقوں میں منگولوں کے حملے کے خلاف محاذ بنایا جا سکتا تھا۔ اس لیے ارطغرل نے اس پرخطر علاقے سے نکل کر زیادہ محفوظ علاقے کی جانب جانا پسند کیا۔ بعض مورخین اندرونی علاقوں کی طرف ہجرت کے مسئلے پر خاموش ہے، لیکن کچھ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ارطغرل بیک کے جہاد کے لیے ذرا اندر کی جانب ہٹ آیا۔ ترکوں اور رومیوں کے درمیان جنگیں جاری تھی۔ ہزاروں ترک خاندان اس علاقے میں خلیفہ معتصم ہی کے دور میں آباد ہو چکے تھے۔ صدیوں سے ترکوں اور عیسائیوں اور دیگر دشمنان اسلام کے خلاف اناطولیہ میں جنگ جاری تھی۔ ارطغرل کے اسلامی جوش کے تحت مسلم آبادی کو بچانے کے لیے منگولوں اور رومن قوتوں سے جنگ کرنا بعید از قیاس نہیں۔ سلجوقی اور عثمانیوں کو ان کے اس جذبہ جہاد کا باعث غازیوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال سلیمان شاہ کے بعد اس کا بیٹا ارطغرل ہجرت کرنے والے ان ترکوں کا سربراہ ہوا۔ چنانچہ ارطغرل کی کمانداری میں ان مہاجر ترکوں کا یہ قبیلہ مشرقی اناطولیہ سے نکل کر سلجوقی ترکی حکومت کے مرکز شہر کونیا کے جانب پیش قدمی کرتے ہوئے
کیسری شہر کے نواح میں جا پہنچا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نئے علاقوں میں آباد ہونے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اس نے 2 لشکروں کو آپس میں جنگ کرتے دیکھا۔ پتہ چلا کہ جن 2 گروہوں میں جنگ ہو رہی ہے ان میں سے ایک گروہ ظالم اور خونخوار منگولوں کا تھا اور دوسرا گروہ مسلمان سلجوقی ترکوں کا تھا۔ کیونکہ سلجوقی ترک اوس ترکوں کے رشتہ دار اور عزیز تھے، لہٰذا ارطغرل کا جذبہ رشتہ داری اور مسلمان کی حیثیت سے جذبہ جہاد جوش میں آیا اور اس نے اپنے سلجوقی بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے وحشی منگولوں پر ضرب لگانے کا تہیہ کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ارطغرل اپنے لشکر کے ساتھ بھوکے شیر کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ سلجوقی پہلے ہی منگولوں کے سامنے جمے ہوئے تھے۔ اب جو ارطغرل ان کی مدد کو پہنچ گیا اور منگولوں پر حملہ آور ہو کر ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کی، تب منگول شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اس جنگ میں منگولوں کا بے پناہ نقصان ہوا۔ ارطغرل کی مردانہ وار جنگ اور غیر متوقع مدد کا سلجوقی سلطان پر غیر معمولی اثر ہوا۔ اس نے ان نووارد مہاجرین اوس ترکوں کو شاباش دی اور ان کے سردار غازی ارطغرل کو شرف باریابی بھی بخشا۔ اس عظیم خدمت کے عوض سلطان نے سوت کا علاقہ جو مغربی اناطولیہ میں ہے وہ ارطغرل کو موسم سرما میں رہنے کی جگہ دی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا علاقہ ارطغرل کو موسم گرما میں رہنے کے لیے عطا کر دیا۔ اس سلسلے میں 2 روایتیں اور بھی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس جنگ کے بعد ارطغرل آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کو کونیا روانہ کر کے ایک جگہ کی درخواست کی۔ یہ قبول ہوئی اور چند علاقے عطا کر دیے گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے باتو کو کونیا روانہ کیا اور سلجوقی سلطان نے منگولوں کے ساتھ ہونے والے جنگ میں معاونت کی وجہ سے اناطولیہ میں ارطغرل کو علاقہ عنایت کر دیے۔ غرض ہے کہ ارطغرل کسی نہ کسی طرح اپنے آدمیوں کے ہمراہ سلجوقی مرکز پہنچ گیا۔ ارطغرل کے آباء و اجداد اور قبیلے کی شجاعت اور شرافت کا ہر جگہ چرچا ہو گیا۔ سلجوقی سلطان نے ان مہاجرین کی آمد پر بے حد خوشی کا اظہار کیا تھا، نہایت شفقت اور محبت سے پیش آیا اور غیر معمولی سلوک کیا، جس کے باعث ارطغرل کے تمام آدمی سلجوقی سلطان کے ہمیشہ کے لیے حامی اور مددگار بن گئے۔ ان چند نووارد مہاجر ترکوں نے گری ہوئی سلجوقی سلطنت کو بچانے کا فیصلہ کیا اور جہاد میں شرکت کی جو منگول درندوں کے خلاف جاری تھا۔ کہتے ہیں سلجوقی سلطان نے خوش ہو کر ان مجاہدین کو انقرہ کے قریب قرہ چاہ داغ نامی علاقے میں ایک زمین عطا کی جو عثمانی ترکوں کی پہلی آبادی تھی۔ ارطغرل کا علاقہ رومیوں کے حدود سے قریب تھا۔ رومن جنگجو آئے دن سلجوق سلطان کے علاقے پر حملہ کرتے رہے۔ ان نئے اوس ترکوں کی آبادی سے وہ بہت پریشان ہوئے۔ رومیوں کی توجہ سلجوقیوں سے ہٹ کر ان اوس ترکوں کی جانب ہو گئی اور وہ ان نئے سرحدی ترکوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے۔ دونوں میں نزاع پیدا ہو گیا۔ ان ترک غازیوں نے رومن علاقے پر تیز اور جان لیوا حملے کرتے ہوئے ان کے علاقوں کو دبانا شروع کر دیا۔ ابتدائی دور میں ارطغرل کے آدمی رومن اور سلجوقی سرحد پر محافظ کا کام انجام دیتے رہے۔ اسی ارطغرل کے ہاں سن 1258 میں سوت کے مقام پر ان کا فرزند عثمان خان پیدا ہوا جو اس خاندان کا پہلا فرمان روا تھا، جس نے اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرنے کی جرأت اور جسارت کی۔ اس کے جانشینوں نے عثمانی یا عثمان بے کا نام اختیار کیا، یہی ان کا مخصوص اور فخریہ لقب تھا۔ انہوں نے آخری وقت تک ترک کی نسلی امتیازی لقب کو اختیار کر کے اپنے وقار کو قائم رکھا۔ عثمان دراصل اسی لائق تھا کہ وہ ایک جنگجو قوم کا ممتاز ہیرو بنے۔ طویل زمانہ امن میں جبکہ اس کا باپ اپنے قبیلے کی گرفت اس عطا کردہ علاقے پر مضبوط کر رہا تھا، اس کے بیٹے کو فتوحات سے دور کی تیاری کے لیے وہ موقع ملا جو آئندہ سالوں میں اس کی شہرت کا باعث بنا۔
مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں کے مظالم سے اپنے آدمیوں کو حلب تک بچا کر لانے والے سلیمان شاہ کی موت کے باعث جب اوس ترک مختلف گروہوں میں بٹ گئے اور منتشر ہو گئے تو ارطغرل نے موقع کی نزاکت کی خوگر سمجھ اور پیار سے اپنے بھائیوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایک حد تک اپنے باپ کے ہمراہیوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے خون خرابے سے احتراز ہی نہ کیا، بلکہ جب قیام اور ہجرت کے مسئلے پر اختلافات پیدا ہوئے تو اس نے مصلحتاً ایک مدت تک اپنے باپ کے مدفن کے قریب جا کر حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر مادر وطن یعنی ترکستان کی جانب کوچ کیا گیا تو ایران کے ان پرخطر رستوں سے گزرنا پڑے گا جن پر منگولوں کا قبضہ تھا۔ یہاں یہیں تک نہیں بلکہ عراق میں منگولوں کے حملے کا خطرہ تھا جو سن 1258 میں پورا ہو کر رہا۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے آدمی صحرائی علاقوں میں آباد ہونے سے بھی اعتراض کرتے تھے کیونکہ وہ شام و عراق کے ریگستانوں کو ناپسند کرتے تھے۔ اور موافق آب و ہوا والے علاقے کی تلاش میں اناطولیہ کی جانب لوٹ گئے جہاں انہیں کے ہم قبیلے، ہم زبان اور ہم مذہب لوگ سلجوقی ترکوں کی حکومت تھی۔ ارطغرل نے مشرقی اناطولیہ میں آباد ہونے کا ارادہ کیا مگر ایران سے منگولوں کی تسلط اور مشرقی اناطولیہ پر منگولوں کے حملے کے پیش نظر اس نے اندرون ملک میں آباد ہونا چاہا۔ اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی بصیرت کے باعث اس نے مشرقی اناطولیہ کو خیر آباد کہا اور اندرون ملک سے منگولوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور سلجوقی حکومت سے تعلق استوار کیے۔ ان نووارد ترکوں اور سلجوق کی حکومت میں ٹکراؤ کا بھی امکان تھا لیکن ارطغرل نے تدبیر سے کام لیا۔ سلجوقی سلطان علاء الدین کیقوباد سے راہ و رسم پیدا کیے، اپنے آدمیوں کے لیے زمین حاصل کی، سلجوقیوں کے شکوک بھی دور کیے۔ اس طرح ارطغرل کو نئے ملک میں پناہ مل گئی۔ ارطغرل کو سرحدی علاقے دیے گئے، اس لیے ان کو آج بیگی یعنی سرحد کا سردار بھی کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور ایک بڑی جنگ میں سلجوقی فوج کی سپہ سالاری بھی اختیار کی۔ اس نے دیگر اسلامی ترک ریاستوں کے حملوں سے بھی سلجوقی سلطنت کو بچا لیا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ان رومیوں کو شکست دے کر ان کے حوصلے پست کر دیے جو مغربی علاقے پر قبضہ کر رہے تھے۔ مغرب میں رومن طوفان کو ارطغرل نے روکا۔ مشرق میں منگولوں کا اثر بڑھ رہا تھا، انہوں نے مشرق کے اکثر صوبوں کو دبا دیا تھا۔ اس کے علاوہ خود سلجوقی سلطنت میں آپس کے اختلافات کے باعث ان میں انحطاط شروع ہو چکا تھا۔ سلطان عثمان خان کباب ارطغرل مغرب کے معاملات میں مصروف تھا۔ ترک سردار خود بھی آزاد ریاستیں قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، غرضے کہ ایک زبردست سیاسی بحران تھا جس پر صرف ارطغرل کی اولاد ہی قابو پا سکی۔ ارطغرل نے عثمانی حکومت کی بیج بکھر دیے اور حکومت کا پودا سلطان عثمان غازی نے سنوارا اور عثمان خان کے بیٹے اورحان نے اس کو پروان چڑھایا۔ ارطغرل کی پیدائش ہجری 584 بتائی جاتی ہے اور اس کی وفات کا سن 1288 تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ عظیم ترک کمانڈر 90 یا 95 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کا مزار اب بھی سکود میں موجود ہے جس کی زیارت ہزاروں ترک ہر سال کرتے ہیں۔ اس نووارد ترک مجاہدوں نے ہمیشہ سلجوقی سلطان کی سیادت کو تسلیم کیا اور ان کے ماتحت امین کی حیثیت سے حکومت کرتے رہے۔ ارطغرل کی کامیابیوں کے خبر سے ہزاروں کی تعداد میں ترک اناطولیہ کے مختلف حصوں سے آ کر اس کے پرچم کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے ارطغرل کے علاقے کی آبادی بڑھ گئی جس کی وجہ سے کافی تعداد میں مجاہدین کا لشکر تیار ہو گیا تھا جس نے نئے ریاست کی تشکیل میں مدد کی۔ ارطغرل صحیح معنوں میں مسلم ترک تھا۔
اس کی زندگی نہایت سادہ تھی، اس کی پیشانی پر اپنے بھائیوں یا رشتہ داروں کی قتل کا داغ نہیں ہے۔ اس ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، بڑے کا نام سوجی، اس سے چھوٹے کا نام گندوز اور سب سے چھوٹے کا نام عثمان تھا، جو تاریخ کے اوراق میں سلطان عثمان خان کے نام سے مشہور ہوا۔ ترکوں کی تاریخ میں سلطان عثمان غازی کا نام نہایت ہی عزت سے لیا جاتا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ کارنامے ہیں۔ اس شخص کے نام پر عظیم الشان ترکمان حکومت کو عثمانی سلطنت کا نام دیا گیا۔ اس نے اپنے باپ کے علاقوں کی اچھی طرح نگہداشت کی اور رومنوں کو مار مار کر مغربی اناطولیہ سے یورپ کی جانب بھاگ جانے پر مجبور کر دیا اور پوری زندگی جہاد میں بسر کی۔ 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے آغاز میں اناطولیہ انتشار کے عالم میں تھا، سیاسی و حدت کا فقدان تھا۔ سلجوقی سلطان دم توڑ رہے تھے، مشرق کی جانب سے منگول بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ خود بہت سے ترک سردار آزاد ریاستیں قائم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں رہتے ہوئے ایک طاقتور اور ایک ایسی سلطنت قائم کرنا جو جنگجو رومنوں کا مقابلہ کر کے وسیع علاقے ان سے خالی کرا سکے، یہ سلطان عثمان خان کے باپ خود سلطان عثمان خان اور اس کی اولاد ہی کا کارنامہ تھا۔ اناطولیہ کے میدانوں میں جہاں پہل سلطان عثمان کا خاندان اور اس کا باپ آباد ہوئے، وہ علاقے شروع میں سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے فتح کیے تھے۔ بعد ازاں سلجوق نامہ ترک امیر کے پڑپوتے سلیمان نے اناطولیہ کے بہت سے علاقوں کو رومنوں سے فتح کر کے مستقل حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ اناطولیہ کے تقریباً تمام علاقوں پر سلجوقی ترک قابض ہو گئے۔ وہ یورپ میں قسطنطنیہ کے بالکل سامنے تک پہنچ چکے تھے، لیکن راستے میں کیونکہ بحر فاسفورس حائل تھا، اس لیے ان سلجوقیوں کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ بحر فاسفورس تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے آپس کے نفاق سے ان کے اندر زوال اور کمزوری کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ سن 1236 تک یعنی سلطان علاء الدین کیقباد کے عہد تک بھی حالت غنیمت تھی، لیکن اس کے لڑکے غیاث الدین کیخسر ثانی کے دور میں سلطنت پر تباہی کے بادل منڈلانا شروع ہو گئے۔ چنگیز خان نے پوری ترکستان کو تباہ کیا تھا۔ مرنے کے بعد اس کے لڑکے اور پوتوں نے ایران، ہندوستان، اناطولیہ اور عراق پر قبضے کا پروگرام بنایا۔ ہندوستان میں اس وقت ترک سلطنت دہلی میں قائم ہو چکی تھی۔ منگولوں نے ایران پر قبضہ کیا۔ سقوط بغداد سے قبل یعنی سن 1243 میں ایران کی جانب سے مشرقی اناطولیہ پر حملہ کیا۔ سرداغ نامی مقام پر خوفناک جنگ ہوئی، جس میں سلجوقیوں کو شکست ہوئی۔ منگول درندے سلجوقی حدود میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے خوب لوٹ مار مچائی، ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں الگ الگ سلجوقی شہزادوں کو حاکم بنا دیا۔ اس طرح ملک کے وحدت کو ختم کر دیا۔ سیاسی اور اقتصادی زبوں حالی بڑھتی گئی۔ سلجوقی سلاطین، امراء اور وزراء میں بھی کافی رکاوٹیں پیدا ہو گئی۔ سن 1256 کے بعد سے پوری سلطنت منگولوں کا علاقہ بن گئی۔ ترکوں کا قتل عام ہوا اور ملک کی حالت نہایت خراب ہو گئی۔ جب منگولوں کے مشہور حکمران غازان خان نے اسلام قبول کر لیا تو اناطولیہ کے مسلمان ترکوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوا۔ بعد میں سارے منگول مسلمان ہو گئے، لیکن سیاسی رکوبت دونوں میں موجود رہی۔ سلجوقی سلطنت کی تباہی پر سرحدی سرداروں نے اپنے الگ الگ حکومتیں قائم کر لی۔ اناطولیہ کے میدانوں میں یہ سلجوقیوں کی حالت تھی۔ اب اناطولیہ ہی کے میدانوں میں ایک دوسری طاقت بھی تھی اور یہ رومنوں کی سلطنت تھی۔ سلجوقی سلطنت کی قیام سے رومن سلطنت کو زبردست صدمات پہنچے تھے۔ خود یورپی طاقتیں رومن سلطنت سے برسر پیکار تھیں۔ یورپ کے کئی ممالک کیتھولک تھے اور رومن آرتھوڈاکس چرچ کے تابع تھے۔ 13ویں صدی میں بلغاریہ سے بھی رومنوں کو خطرات لاحق تھے۔ یورپ میں دن بدن ان کا رتبہ کم ہو رہا تھا۔ استنبول شہر کی تجارت بھی وینس اور جنیوا والوں کے ہاتھ میں تھی۔ خود خاندان میں نفاق تھا
انہوں نے اپنے علاقے کو بڑھنے کے غرض سے ایشیا میں سلجوقی سلطنت کے مغربی حصوں پر حملے کیے، لیکن ارطغرل اور اس کے بیٹے عثمان خان کی وجہ سے رومن اناطولیہ میں آگے نہ بڑھ سکے۔ بہرحال ایشیا میں پھر بھی مغربی اناطولیہ کے اہم علاقے عثمان غازی کے دور میں یعنی رومنوں کے قبضوں میں تھے۔ مرکزی حکومت کیونکہ کمزور تھی، اس لیے اناطولیہ کے رومن گورنر منمانی کرتے رہے۔ وہ نیم خود مختار تھے۔ انہوں نے سلطان عثمان کی طرف بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف سب سے زیادہ سخت اقدام کیے۔ اناطولیہ میں ازنیک، بروسا